السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے رحمتوں برکتوں محبتوں کے سائے میں رہیں۔ رب تعالیٰ آپ کو اپنے سبھی اپنوں کو دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے اور دو جہاں کا تمام تر خیر جو ہے وہ آپ کے نصیب میں کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیام ازا کی طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معرفت کا نور عطا کرے کہ جس سے ہم اپنی زندگیوں میں حق اور باطل کی شناخت جو ہے وہ کر سکیں، اور اس کے اوپر نہ صرف شناخت کر سکیں بلکہ قائم رہ سکیں جب اس دنیا سے جائیں، اور جب تک اس دنیا میں رہیں اپنے امام وقت کے جو ہے سپاہی بن کر، ان کا ساتھ دینے والے بن کر رہ سکیں۔ آج جو ہے ہماری پانچویں نشست ہے، اور پچھلی جو چار نشستیں تھیں ہم نے ان میں ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہے حق اور باطل کے معیار کو لے کر کیے ڈسکس، جس میں ہم نے بات کی قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں بنیادی ٹاپک جو ہمارا ہے وہ حق اور باطل قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں ہے، جس میں ہم نے ابھی تک جو پارٹس ڈسکس کیے وہ تھے حق و باطل کی تعریف، اس میں بے حسی کی وجوہات ہم نے دیکھی، پھر ہم نے دیکھا کہ حق کا جو سورس ہے، اس کا جو منبع ہے وہ کیا ہے، اور جو ہے از نظر محمد وعلی محمد جو ہے اور کلام الہی حق کسے کہتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حق اور باطل میں جو ہے خطبہ منا اور نہج البلاغہ سے ہم نے استفادہ کیا، اور اس میں دیکھا کہ امام نے جو ہے کس طریقے سے حق اور باطل کی تشخیص کی ہے اور اس کا معیار بتایا ہے۔ پھر ہم نے اپنے جو چوتھے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ حق کا معیار جو ہے وہ کیا ہے، اور جو ہے اس کی راہ میں اکثریت اہمیت رکھتی ہے یا کہ اقلیت اہمیت رکھتی ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہ ہم حق کے نہ ہم مثلا یزید کی طرف ہیں، نہ ہم حسین کی طرف ہیں، کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو یزید اور حسین یا علی اور معاویہ دونوں کی طرف ہو جاتے ہیں، جو نیوٹرل پرسپیکٹو لے لیتے ہیں، وہ پھر کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس پر بھی بات ہوئی بہت ان ڈیپتھ۔ وہ یقیناً پھر باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان سارے پہلوؤں پر ہم نے پچھلے اپنے 4 ایپیسوڈز میں بات کی۔ آج ہماری 5ویں نشست ہے جس کے اندر ہم بات کریں گے کہ حق سے جو روگردانی جو ہم کرتے ہیں، کیا وہ کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کس طریقے سے وہ جو ہے حق سے روگردانی کر کے ڈفرینٹ ہیلوں اور بہانوں سے رب سے مکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حق کا انکار کر کے باطل کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی خاموش رہ کر تو کبھی جو ہے حق کو جھٹلا کر، اور کبھی حق کو جو ہے مکس کر کے ڈفرینٹ چیزوں پہ۔ آج انہی جو ہے باتوں پر ہم بات کریں گے کہ حق کو کس طریقے سے جھٹلایا جاتا ہے، اس سے روگردانی لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں، اور کس طریقے سے حق کے ساتھ اپنی دشمنی کو اور باطل کے ساتھ اپنی محبت کو وہ اظہار کرتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جو گیسٹ سید مجتبیٰ رضوی پاکستان سے، جو اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے، اور ہم ان سے یہی سب پہلو جو ہیں وہ آج ڈسکس کریں گے اپنی 5ویں نشست میں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمان کی طرف۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم مہمان سید مجتبیٰ رضوی پاکستان سے، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور بڑھیں گے اپنے ٹاپک کے اگلے عنوان کی طرف، اور ان سے جانیں گے کہ جو لوگ حق کے مقابلے میں روش اختیار کرتے ہیں، اس کو جھٹلانے کے طریقے اختیار کرتے ہیں، ایک تو وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور جبکہ دلیل ان کے سامنے روشن ہوتی ہے، حق واضح ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ حق اور باطل میں جو ہے وہ مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان کی طرف یہ سوال بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعل المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے آپ کی اور تمام ناظرین اور سامعین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اب ہم جو سوال آپ نے پیش کیا اس کی جانب بڑھتے ہیں کہ لوگ کیوں جانتے بوجھتے حق کی سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے جو لوگ حق کے مقابلے میں اور حق کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی ہم 2 کیٹیگریز بنا سکتے ہیں۔
ان کے دو طبقات شمار کر سکتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو حق کو اصلا نہیں پاتا اور حق کو اصلا شناخت ہی نہیں کر پاتا، اور اس کی بھی وجہ یہ نہیں ہے خداوند متعال نے حق کو صحیح طرح سے بیان نہیں کیا اور حق کو کھول کر واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ خداوند متعال نے تو تمام تر اہتمام کیا تاکہ انسانوں کے لیے حق واضح و آشکار ہو سکے۔ اور جس طرح سے پہلے آپ کی خدمت میں جب منابع حق پر گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پر عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے انسانوں کے لیے بیرونی طور پر انبیاء و ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ بھیجا، اندرونی طور پہ انسان کو خدا نے عقل عطا کی، شعور دیا، اسی کے ساتھ ساتھ فطرت بھی دی اور ضمیر بھی عطا کیا تاکہ انسان ہر طرف سے حق کی آواز کو صحیح طور پر سن سکے اور پیغام حق کو صحیح طرح سے دریافت کر کے اس پر عمل کر سکے۔ لیکن یہاں پر بعض ایسے طبقات آتے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں اور حق سے دشمنی اختیار کرتے ہیں، اور وہ حق کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تاکہ حق دوسروں کے لیے واضح نہ ہو سکے، دوسروں کو صحیح طور پہ حق سمجھ میں نہ آ سکے، کہ وہ جو ان کی روشیں، جو ان کے عرض ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کیے جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ ایک انسان ایسا ہے کہ جو خود حق دیکھ رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر نہیں چلتا۔ تو یہاں پر ہم قرآن کریم کی آیہ کریمہ سے استفادہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ سورہ مبارکہ زخرف کے اندر خداوند متعال آیہ نمبر 78 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، کہ ہم تمہارے پاس حق واضح طور پہ لائے ہیں، تمہارے سامنے لے آئے ہیں، حق پیش کر دیا ہے، تمہارے سامنے ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کے مقابلے میں کراہیت اختیار کرتے ہیں۔ کراہیت کہتے ہیں یعنی ناپسندیدگی، جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی اس کو کراہیت کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو رویہ ہوتا ہے اکراہ، جو استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کام اکراہ کے ساتھ انجام دیا، یعنی وہ شخص نہیں چاہتا تھا اس کام کو انجام دینا، قلبی طور پہ مائل نہیں تھا، رجحان نہیں رکھتا تھا، لیکن بعض بیرونی دباؤ، پریشر، کسی کے کہنے کی بنا پر، کسی کا خیال رکھتے ہوئے، یا کوئی خوف اس کو لاحق تھا، یا کسی لالچ کو حاصل کے لیے اس شخص نے اس کام کو انجام دیا، لہٰذا اس کام اکراہن کیا، یعنی اکراہ کے ساتھ اور اپنی انڈیزائر فلنس کے ساتھ کام انجام دیا ہے، پسند نہیں کرتا، اس کو انجام دینا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی کیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ حق کی طرف اکثر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ حق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کی طرف ناپسندیدگی اختیار کرتے ہیں، حق کی طرف وہ رجحان نہیں رکھتے۔ یہاں پر ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں کوئی انسان حق کی طرف رجحان نہیں رکھتا یا حق کی طرف ناپسندیدگی سے پیش آتا ہے، کراہیت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی جو رموز اور راز سے آشنا ہے اور دوسروں کو آشنا بھی جنہوں نے فرمایا، اور جن کو روایات کے اندر قرآن ناطق کہا گیا، مولا مومنین علی بن علیہ السلام بلاغہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، ان الحق ثقیل و ان الباطل خفیف وبیء۔ امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حق جو ہوتا ہے وہ ثقیل ہوتا ہے لیکن خوشگوار ہوتا ہے، مریء یعنی خوشگوار ہوتا ہے، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيءٌ، اور باطل جو ہوتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، سبک ہوتا ہے، آسانی انسان کو محسوس ہوتی ہے، لیکن باطل وبال بن جاتا ہے، وہ انسان کی نفس، اس کی روح، اس کے حتیٰ یہاں تک کہ انشاءاللہ جیسے گفتگو آگے بڑھے گی آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دیا جائے گا کہ
حتیٰ بعض انسانوں کی دنیاوی زندگی کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ آخرت کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں جو انسان مال حرام سے، اس باطل کے ذریعے سے جو دنیاوی فائدہ اپنی ذات کو پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ یہاں پہ اگر اسی امام کے فرمان کو ایک مثال کے ساتھ عرض کیا جائے کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز انسان کے لیے ثقیل بھی ہو اور اس کے لیے خوشگوار بھی ہو، تو یہاں پر ہمیں انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو خداوند متعال نے اس طرح سے پیدا کیا کہ اس کو ایک طبیعت دی ہے، اس کو ایک نیچر، جس کو طبیعت یعنی نیچر، ایک طبیعت دی ہے۔ فطرت کا معنی نیچر نہیں ہوتا، یعنی جو اس کو انگریزی زبان میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے، فطرت کا انگریزی زبان میں ترجمہ نیچر نہیں، نیچر یعنی طبیعت۔ خداوند متعال نے انسان کو جو طبیعت دی ہے، جو اس کے اس مادی جسم سے تعلق رکھتی ہے، یہ طبیعت آسائش طلب ہے، راحت طلب ہے، اس کو آسانیاں چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو فطرت ہے، جو انسان کی حقیقت ہے، جس کو روح بھی کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ روح انسان کے جسم کے اندر موجود ہے، نہ، بلکہ روح انسان کی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے اوپر خداوند متعال نے یہ جسم کا لباس چڑھایا ہوا ہے۔ یہ جو انسان کی حقیقت ہے، اس کو اور فطرت کو حق بہت خوشگوار لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس فطرت کی بنیاد، اس نفس انسانی کی بنیاد ہی حق پر ہوئی ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں ہیں، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس مثال کے ذریعے سے یہ مطلب بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ آپ دیکھیں کوئی انسان جس کو شوق ہے کہ میں پہاڑ کی بلندی پر جاؤں اور جا کر ایک خوبصورت منظر، دلکش منظر، حسین منظر، اس سے لطف اندوز ہوں، اور اس کی فطرت، اس کے حواس، اس کی جو نفس ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا منظر اس کو میسر آئے اور اس کو وہ حاصل کر سکے۔ لیکن دوسری طرف پہاڑ پہ چڑھنا، پہاڑ کی چوٹی پر جانا، یہ ایک بہت ہی دشوار کام ہے۔ اس کے لیے بے تحاشا وسائل بھی چاہیے، اس کے لیے انسان کو صحیح صحت ہو اور جسمانی طور پہ مکمل فٹ ہو، اس وقت وہ پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے وہ چڑھتا جائے گا، اس کا جسم تھکتا جائے گا، وہ اپنے نفس کے اندر خستگی محسوس کرے گا، اس کا ہر لمحے، اس کا جو بدن ہے، جو جسم ہے، جو اس کی طبیعت ہے، وہ یہ تقاضا کرے گی کہ اگلا قدم نہ اٹھاؤں، بس یہیں پہ رک جاؤں، جتنا میسر آیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن چونکہ وہ منظر بہت خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورت منظر اپنے سے بالاتر اور خوبصورت مناظر کی طرف اس شخص کو دعوت دے رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے، پکار کے کہہ رہا ہے کہ آپ اور اوپر آؤ، آپ کے لیے اس سے اور اچھے مناظر موجود ہیں۔ اور جب یہ شخص چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کو انتہائی احساس سے خوشگواری ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہی انسان اپنے اندر ایک کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ اس کا جسمانی تقاضا، اس کی طبیعت، اس کا یہ بدن احساس خستگی کر رہا ہے، تھکاوٹ کا احساس کرتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھنا انتہائی سخت ہے، ثقیل ہے، بہت گران گزرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس کا نفس، اس کی حقیقت یعنی اس کی روح اور اس کی فطرت بہت خوشگوار احساس کرتی ہے۔ اسی طرح حق بھی ہے کہ حق پر عمل کرنا، یہ جیسا کہ روایات کے اندر بھی آیا کہ یعنی صراط مستقیم کے اوپر چلنا، جو سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلنا اس طرح سے ہے کہ گویا آپ ایک بال کے اوپر چل رہے ہیں، جو بال تلوار سے زیادہ تیز اور جو ہے وہ بہت ہی باریک ہے، یعنی اس کی شناخت بال سے زیادہ باریک ہے۔ جیسے کہ اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ آپ بھوسے کے ڈھیر میں ایک سوئی تلاش کریں، تو سوئی تو بہت چھوٹی چیز ہے، بھوسے کا ڈھیر، اتنی ساری چیزیں، ان میں سوئی تلاش کرنا، اب یہ تو ناممکن سی بات ہے۔
اور جب تلاش کر لے اس پر عمل کرنا، یعنی حق کو تلاش کرنا اسی طرح سے ہے جس طرح سے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا، یعنی دشواری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور جو ہے اس پر چلنا اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ لیکن یہ انسانی فطرت و انسانی نفس اور اس کی حقیقت جو روح ہے اس کے ساتھ انتہائی سازگار ہے، لہٰذا روح یہاں پر احساس خوشی کرتی ہے۔ یہاں پر ہم ایک حدیث کی جانب بڑھتے ہیں جو اس مطلب سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ اگر انسان وہ حق پہ عمل کر رہا ہے جبکہ اس کو جو ہے اس کا نفس نہیں چاہ رہا، اور وہ نفس یعنی نفس سے مراد یہاں پر طبیعت ہے، اس کا جسم ہے، اس کے جسمانی تقاضے اور اس کی ہوا و ہوس، اس کی خواہشات، یہ جو اس کی ورلڈلی ڈیزائرز یہ جو ہیں وہ نہیں چاہتے، لیکن مجبور کر کے اپنے آپ کو حق کے راستے پر چلاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تو یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے کہ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو کتاب بہار الانوار کے اندر آئی ہے، اور اس میں جو ہے امام سے سوال کیا گیا ان ابی عبداللہ علیہ السلام انہ استفتاہ رجل من اہل الجبل، یہاں پہ ایک شخص جو اہل جبل کا رہنے والا تھا اس نے استفتاء کیا، یعنی امام سے سوال پوچھا۔ امام نے کیا کیا؟ فَأَفْتَاهُ بِخِلَافِ مَا يُحِبُّ، امام نے جو جواب اس کو دیا وہ جواب اس کی اپنی رائے اور اس کی اپنی من پسند چیزوں کے خلاف تھا، یعنی وہ امام سے کسی اور جواب کا طالب تھا۔ اور جس طرح سے ہوتا بھی آج، ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں، جب بعض اوقات دین ہمیں کہتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں عالم سے یا مجتہد سے فتویٰ مانگتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاش مجتہد یہ نہ فرماتے کچھ اور فرماتے، لیکن ان کا جو جواب ہوتا ہے جو حق پر مبنی ہوتا ہے وہ ہماری خواہشات کے برخلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح ہوا کہ اس نے امام سے سوال پوچھا، امام نے جو جواب دیا وہ اس کی اپنی رائے اور اس کا اپنا جو اوپینین تھا وہ اس کے خلاف تھا۔ فَأَفْتَاهُ بِخِلَافِ مَا يُحِبُّ فَرَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَرَاهَةَ فِيهِ فَقَالَ، جب اس نے سوال پوچھا، امام نے جواب دیا اس کو، تو اس کے چہرے سے کراہت اور ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور امام صادق علیہ السلام نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کے چہرے کا جب مطالعہ کیا، اس پر نگاہ دوڑائی، تو آپ نے پڑھ لیا کہ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ہیں۔ لہٰذا فقال، امام نے فرمایا یا ھذا، امام نے کہا فلانے، اصبر علی الحق، کہ تم حق پر صبر کرو، حق کے مقابلے میں صبر کرو، جو ہے اگرچہ تمہارے صبر سے مراد یہ نہیں کہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جاؤ، یعنی حق کے مقابلے میں اپنے نفس میں استقامت پیدا کرو۔ تمہارا جو نفس امارہ ہے جو برائیوں اور خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، اس کو جو ہے وہ آمادہ کرو اور استقامت اختیار کرو حق پر۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَصْبِرْ أَحَدٌ قَطُّ لِلْحَقِّ إِلَّا أَوَّضَحَهُ اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ خداوند متعال جو ہے ایسے شخص کو کیا صلہ دیتا ہے، کیا جزا دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص حق پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہے، اس کا نفس نہیں چاہتا کہ حق پر عمل کرے، یہاں پر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس امارہ اور اپنی برائیوں پر اکسانے والے نفس کو مجبور کرتا ہے اور اپنی روح و فطرت و ضمیر کے مطابق حق پر عمل کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال ایسے شخص کے لیے ہمیشہ خیر اس کو عطا کرتا ہے، اور ابھی یہ سمجھ رہا تھا میرا فائدہ فلاں چیز میں ہے، میں اگر یہ کام کر لوں گا تو اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، حق پہ عمل کرنے کے نتیجے میں خداوند متعال اس کو دنیا و آخرت میں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اگر آپ کو حق پر چلنا دشوار لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی امام کا یہ جواب میں دوبارہ
پڑھتا ہوں چونکہ بہت ہی پرمعنی جواب ہے۔ امام نے فرمایا کہ یا حاذا، اے شخص، اصبر علی الحق، کہ حق پر صبر کرو۔ کیوں؟ فإنہ لم یصبر احد قط للحق، کہ کوئی شخص، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے حق پر عمل کیا ہو، مگر یہ کہ خداوند متعال نے اس کو کیا جزا دی؟ الا عوضہ اللہ ما ہوا خیر اللہ، مگر خداوند متعال نے حالات کو اس طرح سے بنا دیا کہ جو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر تھے۔ اور یہی جو ہے اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ آیہ کریمہ صرف دشمنوں کے بارے میں نہیں کہ اس کو ہم ہمیشہ دشمنوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ دشمنان دین نے مکر کیا اور خدا نے ان کے مقابلے میں مکر کیا، بلکہ آپ اس کو اپنے بارے میں بھی لے سکتے ہیں کہ ہم جو دیندار ہیں، ہم اپنے لیے مکر سے مراد یہاں پر وہ اردو والا مکر نہیں، یعنی دھوکہ اور فریب نہیں، بلکہ مکر سے مراد تدبیر ہے، جس کو پلاننگ کہتے ہیں۔ تدبیر کرنا، اپنے امور کو آرگنائز کرنا، ان کو منظم کرنا، ان کے لیے ایک اچھی تدبیر کرنا۔ وما کرو، لوگوں نے اپنے لیے ایک تدبیر سوچی، ومکر اللہ، لیکن خدا نے ان سے بہتر تدبیر سوچی۔ میں سمجھ رہا تھا میرا فائدہ اس چیز میں ہے، لیکن حقیقت میں خداوند متعال جو علام الغیوب ہے، ساری چیزوں کے حقائق اور ان کے رموز کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا فائدہ، میرا ایڈوانٹیج کس چیز میں ہے۔ لہٰذا جب میں نے حق پر عمل کیا، خدا کے فرمان پہ عمل کیا، اس کے نتیجے میں خداوند متعال اس حدیث شریف کی روشنی میں بہتر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند متعال ہمیں حق پر چلنے، اور اگرچہ ہمارے نفس کو برا لگے، ہماری طبیعت و جسم اس کے ساتھ موافق نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صورت آپ نے بیان کیا کہ ایک مکر انسان کرتا ہے، ایک مکر خدا کرتا ہے، اور انسان بھی کئی دفعہ اپنی تدبیروں میں کوشش کرتا ہے کہ اللہ سے شاید وہ فراڈ بازی کر لے، جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اپنے لیے بہانے تلاش کرتا ہے کہ شاید اس بہانے میرا فائدہ ہو جائے اور اس بہانے سے میں بچ جاؤں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ اگلا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے طریقے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کی شناخت ہے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یعنی کئی دفعہ تو ہم آدھا سچ بیان جیسے کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کئی دفعہ چھپا لیتے ہیں۔ مطلب یہ کیا طریقے ہیں، کون کون سے طریقوں سے آج کے دور میں یا پچھلے دور میں یا امام حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ جو تھا حق کو چھپایا گیا، جھٹلایا گیا، وہ کیا طریقے ہیں اور ان کو جاننا کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیا یہ جاننا ضروری ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ جانا جائے کہ کیسے حق کو جھٹلایا جائے، کیسے انسان کی زندگی پہ اثر کرتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی شناخت ہو، اور وہ کیا طریقے ہیں؟ یہاں پر ہم اگر اس نقطے کی جانب توجہ کریں، اور یہ نقطہ ہمیں اس آیہ کریمہ جس کے اندر حق اور باطل کی تعریف بیان کی گئی تھی وہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال نے بیان فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، کہ خداوند متعال نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، اس کے نتیجے میں زمین پر ندی نالے بہہ اٹھے، اور جب بہتے ہیں پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہے، اس کے اندر موجیں بنتی ہیں، اس کے اندر سیلان آتا ہے، تو اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے۔ اور دوسری جو مثال دی کہ جب انسان معدنیات کو نکالتا ہے تو وہ ناخالص ہوتی ہیں، ان کو خالص بنانے کے لیے ان کا قاعدہ و قانون یہ ہے کہ اس کو تیز حرارت کے اوپر پگھلایا جاتا ہے۔ جب پگھلاتے ہیں تو جو اصلی معدن ہوتا ہے، جو بھی لوہا ہے، جو چاندی ہے یا سونا ہے یا کوئی اور دھات ہے، وہ پگھل کر نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک بڑی سی تہ ناخالصی کی جم جاتی ہے، یعنی جتنی بھی ناخالصی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ باطل جو ہے وہ در حقیقت حق سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے، ورنہ باطل کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ پانی کے اوپر جھاگ اس وقت بنتی ہے کہ جب پانی نیچے ہو، یعنی پانی کی فاؤنڈیشن و پانی کی بنیاد و اساس اور اصل جب نیچے ہو تو
پانی جھاگ بنتی ہے۔ اس طرح سے اگر باطل جو ہے وہ بالکل واضح و صاف اور شفاف طریقے سے لوگوں کے سامنے آئے تو وہ کبھی بھی اس باطل کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر شیطان، اس کا حربہ یہ ہے کہ وہ باطل کو کبھی بھی خالص طور پہ رہنے نہیں دیتا، بلکہ وہ باطل کو حق کی نقاب اڑا دیتا ہے۔ وہ باطل کو حق کا جو ہے وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے مکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو قرآن مجید نے مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ ایک واقعہ جس سے اس مطلب کی تائید ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم ان طریقوں اور ان میتھڈز کی جانب بڑھ جائیں گے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خداوند متعال نے جنت کے اندر رکھا، آپ اور زوجہ دونوں کو کہا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت وکلا منہا حیث شئتما، کہ آدم آپ اس جنت کے اندر سکونت اختیار کریں اور جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے کھائیں، لیکن فلا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس شجرے کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ کیوں؟ اگر آپ اس کے پاس گئے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، اپنے نفس پر ظلم کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر جو شیطان، جو آدم کا قسم خوردہ دشمن تھا اور جس نے خداوند متعال کے عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ پروردگار تو مجھے مہلت دے، میں ان کو ہر طرف سے اغوا کروں گا اور پھر تو دیکھے گا کہ میرے پیروکار کتنے ہوتے ہیں اور تیرے شاکر بندے کتنے ہوں گے۔ یعنی بہت کم لوگ، بہت کم انسان ایسے ہوں گے جو تیرے شکر گزار بندے بن سکیں گے، اور اکثریت وہ ہوگی کہ جو میرے چال بازیوں کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر میں قرآن مجید کی ان آیات کریمہ سے براہ راست آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ جس کے اندر خداوند متعال نے ان کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ کس طریقے سے شیطان نے آدم کو اس جنت سے نکالا اور اس نے کیا ٹیکنیک استعمال کی، کیا روش استعمال کی، اور آج کے دور میں اس سے ڈبل روش اختیار کی جا رہی ہے۔ یعنی اس دور میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں بہت سادہ تھیں، مثال کے طور پہ صرف دو، آپ یوں سمجھیں حق اور باطل کا جو محاذ تھا اس وقت، دو فریقین جس کے دو جو ہے وہ لوگوں میں منحصر تھا، ایک طرف آدم ہے اور ایک طرف شیطان ہے۔ لیکن آج کے دور میں بات اس سے بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں حق اور باطل صرف اور صرف جو ہے وہ دو افراد میں منحصر نہیں بلکہ دو سیولائزیشنز بن کے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہم جب مراحل حق اور باطل ذکر کریں گے وہاں تک گفتگو پہنچے گی تو اس میں ان چیزوں کی طرف مزید اشارہ ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر جب شیطان آگے آتا ہے تو آگے آ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ خداوند متعال نے اس کو نکالا، نکالنے کے بعد آدم اور زوجہ کو جنت میں رکھا۔ یہاں پہ فوسوس لہما الشیطان، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 20 ورس نمبر 20 سورہ مبارکہ اعراف، اس کے اندر یہاں پر خداوند متعال بیان فرماتا ہے شیطان کا رویہ۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ یہاں پر شیطان نے ان کو وسوسہ کیا، یہاں پر شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ خیال ڈالا، ان کے ذہنوں میں یہ تھاٹ ڈالا، اور اس نے چاہا کہ جو نعمتیں، جو آسائشیں ان کو میسر ہیں وہ سب ان سے چھن جائے، نافرمانی کریں اور ان سے یہ سب کچھ نکل جائے۔ وقال، اب شیطان نے کہا حضرت آدم اور آپ کی زوجہ کو کہا، ما نہاکما ربکما ان ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہارے پروردگار نے اس شجرے سے کھانے سے منع نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دو فرشتے بن جاؤ، یا ایسا نہ ہو کہ اس پھل کو کھانے کے نتیجے میں تمہیں ہمیشگی زندگی مل جائے، ایٹرنلٹی مل جائے۔ لہٰذا اس بنا پر خدا نے منع کیا، یعنی اس نے خداوند متعال کے اوپر جھوٹ باندھا۔ اب یہاں پہ شیطان کھل کر سامنے نہیں آیا، کہا نہیں کہ آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم میں شیطان ہوں، تمہارا کھلا دشمن ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جنت سے نکال دوں
اور اس طرح کی باتیں کھل کر واضح اپنا موقف بیان نہیں کیا، بلکہ اپنی بات، اپنے باطل کو پنہان حق کا لباس پہنا کر پھر آگے آتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے اس لیے منع کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے۔ وقاسمہما، اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ قسم کھائی۔ وقاسمہما یعنی قسم دی، ان کو قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تو تمہارا ہی چاہتا ہوں، تمہارے پھل کھانے سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ تو آپ کا ہی بھلا ہے، آپ کو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، آپ فرشتے بن جاؤ گے، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، لہٰذا کہا کہ میں آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ پس آپ نے دیکھا کہ یہاں پر شیطان کھل کر سامنے نہیں آیا بلکہ اس نے لبادہ اپنا چھپایا، اپنے چہرے کو حق کے لباس میں چھپایا، اپنے باطل کو جھوٹ کے ذریعے سے پنہان کیا اور اس کو سچ بنا کر، اس کو حقیقت بنا کر اور اس کو حق بنا کر پیش کیا، جس کی بنا پر حضرت آدم اور آپ کی زوجہ وہ پھل کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد سے خداوند متعال ان کو اس زمین پر بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ جان لو، ہوشیار ہو جاؤ۔ اب جب کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور اس کے دل میں آپ کے خلاف کینہ ہے۔ کیوں کینہ ہے؟ چونکہ اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا اور اس بنا پہ راندہ بارگاہ خدا ہو گیا، خدا نے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، خدا نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس کو جہنمی قرار دیا، اور جو بھی اس کی پیروی کرے گا، خدا کا فرمانا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے، لہٰذا اس کے دل میں کینہ ہے۔ اور خدا نے بتایا کہ یہ شیطان اب زمین پر بھی ہے، لہٰذا اب ہوشیار رہنا۔ خب یہ داستان جو ہے خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس لیے ذکر کی تاکہ ہمیں یہ بتا سکے کہ شیطان کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئے گا، کبھی بھی اپنا باطل آشکار طور پہ پیش نہیں کرے گا، بلکہ وہ اور جو اس کے بہت ہی قریبی چیلے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ باطل کو کسی طرح حق کے ساتھ ملائیں اور ملانے کے بعد پیش کریں، حق بنا کر پیش کریں۔ اس میں سے جو پہلا رویہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہے تلبیس حق، یعنی حق کو تلبیس کرنا۔ تلبیس حق کسے کہتے ہیں؟ جس طرح سے ابلیس بھی اسی تلبیس کی وجہ سے ہے، یعنی آپ یہاں سے غور کریں کہ قرآن مجید نے لفظ ابلیس بھی استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر جو علماء کرام ہیں انہوں نے احادیث کی روشنی میں اس مطلب کو بیان فرمایا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، یہ اس کا نیم نہیں ہے، بلکہ اس کی کوالٹی ہے، اس کی ایک صفت ہے، اس کا وصف ہے، اس کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ وہ تلبیس کرتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ابلیس کے نام سے مشہور ہوا۔ تلبیس کسے کہتے ہیں؟ تلبیس، جیسا کہ ہم ایک اور لفظ اسی سے، چونکہ عربی الفاظ جو ہیں ان کا قاعدہ و قانون یہ ہے کہ یہ ایک فیملی گروپ کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے قریب معنی ہوتے ہیں، یعنی معنی بالکل قریب ہوتے ہیں۔ اسی سے تلبیس و ابلیس سے جو ایک لفظ ہم ملتا جلتا روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے لباس، ڈریس جسے کہتے ہیں۔ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر لباس ڈال دیں اس کی جو حقیقت ہے وہ چھپ جاتی ہے، لباس سامنے آ جاتا ہے، یعنی لباس دیکھنے والے کے اور جو جس چیز کے اوپر لباس ڈالا گیا ہے اس کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تلبیس بھی اسی کو کہتے ہیں، و ابلیس بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ باطل کے اوپر حق کا لباس چڑھا دیتا ہے اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی باطل ہے اس باطل کو انداز حق میں پیش کرے گا اور اس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا جو خداوند متعال کے فرامین ہیں ان کو چھوڑ کر
اپنی طرف سے خداوند متعال کے فرامین بنا کر پیش کرے گا۔ اور یہاں پر اگر ہم جو ہے وہ تاریخ سے ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں تو یہ مطلب بہت زیادہ واضح و آشکار ہو جائے گا کہ اس نقطے پر اگر ہم غور کریں کہ غدیر خم کے اندر خداوند متعال کی جانب سے جب پیغام آیا اور وہ قرآن کریم کی آیات کریمہ جس کو آپ متعدد مرتبہ مشاہدہ کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، کہ اس انداز میں خدا نے کبھی بھی اپنے حبیب کو مخاطب نہیں فرمایا۔ کبھی کہا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا اسی طرح کبھی نبی کہہ کے یا ایہا النبی، لیکن اس طرح کا انداز، یعنی اس طرح کا انداز اپنانا کہ یا ایہا الرسول رسالت کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اور یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر میدان غدیر خم میں ولایت کا اعلان ہوا تھا، ورنہ مولا کائنات جب سے اس دنیا میں آئے تب سے ہی آپ ولی اللہ تھے، اور رسول اللہ نے متعدد مرتبہ اعلان کیا، دعوت ذوالعشیرہ کے اندر اعلان کیا کہ جو کوئی تم میں میرا ساتھ دے گا، میرا حامی و ناصر ہوگا، وہ میرا اخی ہوگا، میرا بھائی ہوگا، و خلیفۃ من بعدی، اور میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ اور متعدد مرتبہ جب جنگ تبوک کے موقع پر رسول اکرم مولا کائنات کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے تھے اپنا نائب و جانشین بنا کر، یہاں پر منافقین نے پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ جو ہے مولا کائنات سے محبت نہیں کرتے، اس بنا پہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جب امام علی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اما ترضا، علی آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو، انت منی بمنزلت ما، یہاں پہ رسول اکرم بیان فرماتے ہیں کہ اما ترضا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو جناب ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ حاصل تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے یہاں پر اور بھی احادیث بے تحاشا ہیں جن کی طرف رجوع کرنا وہ طوالت کلام کا باعث ہوگا، صرف کلام کو طولانی کرے گا۔ کہنے کا مقصد اتنا واضح و روشن حق یہ کس طرح سے تحریف ہو گیا، اور یہ کیوں رحلت رسول کے بعد مولا کائنات کو ان کا مسلم حق نہیں دیا گیا؟ تلبیس کی بنا پر، کہ یہاں پر شیطان نے وہ جو باطل تھا اس کو حق کا لبادہ اڑا کر سامنے لایا کہ رسول اللہ کے بعد سے کوئی جانشین نہیں ہے، یعنی رسول اللہ اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ احادیث گھڑی گئیں، من گھڑت احادیث بنائی گئیں، اور وہ جو باطل کاروائی ہوئی تھی بنام ثقیفہ، یعنی جو ہے یہاں پر ہمارا مقصود کسی مسلک و کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت کو بیان کرنا ہے، اور تمام مقدسات و تمام جو مقدس شخصیات ہیں چاہے کسی بھی کی بھی نزدیک ہوں، وہ سب قابل احترام و واجب الاحترام ہیں، لیکن یہاں پر مکتب تشیع کے نزدیک وہ جو کاروائی تھی ثقیفہ کے نام پر وہ درست نہیں تھی، لیکن اسی کو صحیح بنانے کے لیے کس طرح سے مجوز بنائے گئے، کس طرح سے اس کے لیے اوتھینٹسٹی ڈھونڈی گئی اور اس کو ایک اوتھینٹک چیز بنا کر پیش کیا گیا، یہاں پر یہ تلبیس کا جو نظریہ ہے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے سید الشہداء ان کی حیات طیبہ کے اندر اور آپ کے قیام مبارک سے ایک مثال عرض کر دی جائے کہ جب سید الشہداء نکل رہے تھے تو کیوں امام حسین کی قتل کا فتویٰ دیا گیا؟ کس بنیاد پر؟ آیا کوئی اگر اس طرح صراحت کے ساتھ کھل کر باطل پیش کرتا کہ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، حسین بالکل حق پر ہے،
اور چونکہ مجھے یزید نے کہا ہے کہ حسین کے قتل کا فتویٰ دو، اس لیے میں فتویٰ دے رہا ہوں. تو اس صورت میں تو اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیوں؟ چونکہ بالکل باطل محض ہے. لیکن اسی فتوے کو حق کا لباس پہنا کر پیش کیا گیا. رسول اللہ کی احادیث سے استفادہ کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ السلطان و ذل اللہ، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، یا بادشاہ کے خلاف جو خروج کرے گا وہ باغی ہے اور واجب القتل ہے. پس آپ نے دیکھا کس طریقے سے باطل کو حق کا لباس پہنا کر پیش کیا گیا، جس بنیاد پر لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے سید الشہداء امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا. یہاں پہ پھر اس کو اگر میں یہ دیکھنا چاہوں اس کو اس حساب سے کہ یہ ایک طرح کی تحریف بھی تھی حق کی، جس طرح کہ آپ نے اپنی مثالوں سے واضح کیا، جس کو پہچان یعنی بھیس پہنا دیا گیا، لباس پہنا دیا گیا، حق کی شکل میں جو ہے اظہار کیا گیا. اور اسی طرح یہ جو ہے، یا کہ یہ ڈفرینٹ چیز ہے، جو تحریف کرنا اور کتمان کرنا یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں، یا کہ یہ اسی ساری گفتگو میں آپ جو ہے کور کر چکے ہیں؟ یہ تینوں چیزیں جدائی رکھتی ہیں، البتہ ایک چیز میں مشترک ہیں، ایک سملیرٹی رکھتی ہیں، اور وہ سملیرٹی یہ ہے کہ یہ تینوں یا اس کے علاوہ بھی بعض رویے یہ سارے کے سارے حق کے اگینسٹ ہیں، حق کے مقابلے میں ہیں. یعنی ان میں کامن پوائنٹ یہی ہے، لیکن اپنی ذات میں یہ تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں. اور اسی بنیاد پر قرآن مجید و فرقان حمید نے الگ الگ ان سے نہیں کی ہے، یعنی الگ الگ طور پہ ان کو بیان کیا ہے. اور یہیں پر ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں لطافت یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ یا جو اس کا جسے ہم کہتے ہیں جو اس کا مترادف لفظ ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ عموماً جو ہمارے مترجمین حضرات جو ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں وہ چونکہ اردو زبان کے اندر محدودیت ہوتی ہے، اردو میں اتنے الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا بہت سارے الفاظ کا ایک ہی معنی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے اندر کہا جاتا ہے بر، جیسے قرآن مجید کی آیت بھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم بر کو نہیں پا سکو گے مگر اس وقت کہ جب اس چیز کو انفاق کرو کہ جس کو تم محبت رکھتے ہو، جس کی چاہت رکھتے ہو، اس کو انفاق کرو. ہم بر کا معنی بھی نیکی کرتے ہیں، خیر کا معنی بھی نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں. اسی طرح کوئی اور معنی آ جائے، کوئی اور لفظ آ جائے، اس کا معنی بھی ہم نیکی کے طور پر ہی کر دیتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی لطافت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے الفاظ وہ الگ معانی رکھتے ہیں اور ان کے اندر بے تحاشا وسعت پائی جاتی ہے. تلبیس حق، جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تلبیس کہتے ہیں باطل کے اوپر لبادہ حق اڑھا دینا، تاکہ کسی کو باطل کا جو مکروہ چہرہ ہے، باطل کا جو انتہائی خوفناک و باطل کا انتہائی جو غلط چہرہ ہے وہ کسی کو نظر نہ آ سکے. اس کے مقابلے میں ایک اور جو کام کیا جاتا ہے، اور یہیں پہ اگر آپ کی خدمت میں آیت کریمہ بھی پیش کر دوں کہ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر اسی مطلب کو بیان فرمایا، اور جس قوم کے متعلق خداوند متعال نے یہ بیان فرمایا وہ قوم جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف قوم بنی اسرائیل کام کرتے تھے، بلکہ جو ملت مسلمہ ہے اس کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے. اور قرآن کا مطلب ہی یہی ہے، متعال لوگوں کے بیان ہمارے متعلق بیان فرما رہا ہے. یہاں پر سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر خداوند متعال بیان فرماتا ہے، معذرت آیت نمبر 42 ورس نمبر 42 کے اندر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب آپ نے یہاں پر دیکھیں اور غور کرنا ہے کہ قرآن مجید نے ان دو چیزوں کو جدا جدا کر کے بیان کیا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
یہاں پر جو خداوند متعال نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تلبیس نہ کرو۔ اور تبھی آپ دیکھیں آیہ کریمہ کا جو انداز ہے یہ آپ کو تھوڑا سا غور کرنے سے خود بھی محسوس ہو جائے گا کہ جب تلبیس کا لفظ استعمال کیا تو حق اور باطل کا دونوں تذکرہ کیا، چونکہ اس کے بغیر تلبیس ہو نہیں سکتی کہ لا تلبس الحق کا بالباطل ہے، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور اس کے بعد آیہ کریمہ نے الگ سے فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کا، اور حق کا کتمان بھی نہ کرو۔ کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، لہٰذا چھپانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو جو ہے وہ تلبیس کرے، بلکہ کتمان یعنی حق بیان نہ کرنا، حق کو دوسروں کے سامنے نہ لانا، یہ کتمان حق کہلاتا ہے۔ اور تلبیس سے حق یہ ہوتا ہے کہ آپ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیں، حق کو باطل کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں مکس کر دیں، یہ جو ہے وہ تلبیس سے حق کہلاتا ہے۔ اور تحریف کا معنی انشاءاللہ ظاہراً وہ تفصیل طلب ہے، لہٰذا وہ انشاءاللہ بعد کے اس میں اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح چونکہ کتمان حق کا تذکرہ آ چکا ہے، انہی مثالوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ جو مثالیں عرض کیں اور واضحات جیسا کہ غدیر، پیغام ولایت انتہائی واضح و روشن، اور قیام سید الشہداء وہ انتہائی واضح۔ یہاں پر کتمان حق کس طرح سے کیا گیا؟ کتمان غدیر وہی تھا کہ جو بی بی سیدہ اصحاب رسول کو یہی فرماتی تھی کہ آؤ حق کو بیان کرو، گواہی دو، تلوار اٹھانے کو میں نہیں کہتی، صرف حق بیان کرو، چھپاؤ نہیں حق کو، جو غدیر میں سنا ہے اس کا اظہار کر دو۔ لیکن انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا نہیں، لیکن کتمان ضرور کیا ہے، اس کو بیان نہیں کیا، جس کو واضح طور پہ اظہار کرنا چاہیے تھا اس کو انہوں نے کتمان کیا۔ بس کتمان کے مقابلے میں اظہار آتا ہے کہ آپ اس شے کو کتمان نہ کریں، چھپائیں نہ، بلکہ اس کا اظہار کر کے آشکار کریں، سب کے سامنے بیان کریں۔ اور جب آپ بیان کریں گے تو وہ شعر، وہ حق دوسروں کے سامنے واضح و آشکار ہو جائے گا اور اس کو لوگ قبول کر لیں گے۔ لیکن جب کتمان کیا جائے، جیسا کہ اس بحث کا تعلق ہماری گزشتہ بحث سکوت سے بھی ہے کہ سکوت وہی کتمان حق، یعنی کتمان حق کا ایک مصداق وہی سکوت ہے کہ حق کو بیان نہ کرنا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام آپ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جب زمانے کے اندر بدعت ظاہر ہو جائے، اذا ظہرت البدعہ، جب بدعت کا ظہور ہو، تو یہاں پر ایک عالم جو حق کو جانتا ہے اس کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ یہاں پہ اس کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ حق کو اظہار کرے، حق کو آشکار کرے، کتمان نہ کرے۔ حق پوشیدہ علم رکھتا ہے، تشخیص رکھتا ہے، لیکن اس تشخیص کو دوسروں کے سامنے برملا کرے، اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ لہٰذا یہ کتمان کے مقابلے میں اظہار آتا ہے، تلبیس کے مقابلے میں خالص چیز، یعنی خالص حق و خالص باطل، یہ در مقابل تلبیس، تلبیس یعنی حق اور باطل کو ملا دینا۔ اور اسی طرح واقعہ عاشورہ کے اندر و مکتب کربلا کے اندر بھی ایک جو وجہ ہوئی جس بنا پر لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، وہ یہی کتمان حق تھا کہ آپ کے متعلق جو حق کو رسول اللہ نے آشکار کیا تھا، واضح طور پر بیان کیا تھا، اس حق کو چھپایا گیا، اس کو لوگوں نے بیان نہیں کیا۔ اس کو لوگوں سے مراد یہاں پر عوام الناس نہیں ہے، ظاہری بات ہے کتمان، توجہ کرے، کتمان حق وہی کر سکتا ہے کہ جو عالم بالحق ہے، جو حق کو جانتا ہے، جو حق سے آشنا ہے۔ اور علماء بنی اسرائیل اسی خطبہ منا کے اندر شروع میں امام حسین یہی بیان فرماتے ہیں کہ آپ علماء اسلام کو مثال دے رہے ہیں علماء بنی اسرائیل کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیوں خداوند متعال نے قرآن میں علماء بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے؟
ان سے کیوں خداوند متعال نے ان کے اوپر لعنت کی ہے اور اظہار بیزاری کیا؟ فرمایا اسی وجہ سے کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے لیکن کوئی رویہ نہیں دکھاتے تھے، وہ بدعتوں کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ کر کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی گویا بالفاظ دیگر کتمان حق جیسے جرم کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، لہٰذا یہ کتمان حق یعنی حق کو چھپانا، حق کو ظاہر نہ کرنا، یہ کتمان حق کہلاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید مصطفیٰ، بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ماشاءاللہ بہت ہی اہم پوائنٹس آپ نے بیان کیے اور بہت بہترین مثالوں کے ساتھ اور بہت بہترین انداز کے ساتھ، اور جس کی بہت ضرورت ہے کہ آج ہم اس چیز سے آشنا ہوں کہ کتمان کسے کہتے ہیں، تلبیس کسے کہتے ہیں، اور کس طریقے سے ان میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ differentiate کرتے تو یہ ہمیں کس مقام پر پہنچا دیتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ رسول اور اہل بیت رسول کے سامنے جو ہے انسان کی ذلت اور پستی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر میں نہیں ہوں تو یقیناً جو میں نے آپ کی بات سے کنکلوڈ کیا ہے، جو ہم نے آج اسپیکٹس کور کیے ہیں اس ساری گفتگو میں، ان کا کنکلوژن کچھ اسی طرح سے نکلتا ہے کہ ہر جو انسان ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حق اور باطل کی شناخت کرے اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو جو ہے واضح رکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں اور میرا شمار کن لوگوں میں ہونے والا ہے۔ بے حد شکر گزار ہوں اور دیکھنے والوں سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ ان نشستوں سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ ہم جو یہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ اسی باعث ہے کہ آپ تک حق اور سچ کی بات پہنچ سکے، اور اس حق اور سچ کی بات جب آپ تک پہنچ جائے تو آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ حق کو شناخت نہ کر سکتے ہوں اور پھر حق کا ساتھ نہ دے سکتے ہوں۔ اور اس طرح آج کی جو عاشورہ اس دنیا میں اور آج کی جو کربلا اس دنیا میں برپا ہے، اس میں آپ کو اپنا اسٹیٹس جو ہے اس کا تعین کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان پر اس وقت بھی جس طرح امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے حق اور باطل کی جنگ میں، بالکل اسی طرح جو ہے آج بھی عاشورہ ہے، آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہے، اور آج بھی ہم کہیں نہ کہیں چاہے عملی اعتبار سے، چاہے ہم خاموشی سے، چاہے ہم دل میں، چاہے ہم عمل سے حق یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، یا اس کو مضبوط کر رہے ہیں، مستحکم کر رہے ہیں، یا اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور انسان کے لیے جو ہم نے پچھلی اپنی گفتگو میں بھی پہلو کور کیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی چھاننی جو ہے وہ حق اور باطل میں، خصوصی طور پہ جو آپ کا سیاسی چناؤ ہے، یعنی آپ طاغوت کی طرف ہیں یا کہ حق کی طرف ہیں، یہ آپ کا جو سیاسی چناؤ ہے یہ آپ کے کردار کا تعین کرتا ہے رب تعالیٰ کے سامنے۔ سو ہم بہت کیئرفل رہیں کہ کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ رب کے سامنے ہمیشگی کی ذلت میں جا پڑیں۔ اسی پیغام کی جہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت و برکت، اس کی محبتوں کے سائے میں رہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔